السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں تک اور تلک میں کیا فرق ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والے جو لفظ ہے وہ تک ہے، لیکن کہیں کہیں پر ہم تک بھی سنتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم تک کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں کہ یہ تک یا تلک لفظ آیا کہاں سے ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے۔ تک اور تلک کی تاریخ اور لسانی ارتقاء بہت دلچسپ ہے۔ دونوں الفاظ ہند آریائی زبانوں کے قدیم ذخیرے سے تعلق رکھتے ہیں اور جدید اردو ہندی میں حروف جار یعنی پوسٹ پوزیشن کے طور پر حد تک، انتہا تک یا اپ ٹو کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی مشترک اصل کیا ہے؟ دونوں کا ماخذ سنسکرت کا لفظ تاوتک ہے۔ تاوتک سے ہی تک بنا ہوا ہے۔ تاوتک جس کا مطلب ہے اتنا یا اس قدر، یہ پراکرت یعنی وسط ہند آریائی زبانوں کے مرحلے سے گزر کر جدید شکل میں آیا۔ تاوتک جو ہے اسی کی ایک شکل بنی تک، اور تک سے ہی تلک لفظ بنا۔ اب یہ ہے کہ تاوتک جو ہے وہ تک وہ بنا ہے تاوتک سے، جو مختصر اور عام سی شکل ہے، اور تلک اسی سے نکلا، لیکن لام کا اضافہ ہو گیا۔ یہاں پر دیکھنا پہلے تک بنا یا پہلے تلک بنا۔ تو تاوتک یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تلک لفظ بنا بعد میں تک لفظ بنا ہے، اور یہی درست بھی ہے۔ تک بعد میں بنا ہے، تلک پہلے بنا ہے۔ تلک میں لام کا اضافہ ہے، یہ قدر لمبی اور آہنگی شکل ہے۔ تاوت سے جڑا ہوا ہے، یعنی معنی ہے اس حد تک یا اتنا کا معنی، اور یہ قدیم ہندوستانی زبانوں میں ظرف زمان اور ظرف مکان میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا 14ویں سے 17ویں صدی میں دکنی اردو میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ امیر خسرو کے کلام میں بھی اس کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے تلک کا۔ میر تقی میر کا تو شعر ہی بہت مشہور ہے، جو آگے آپ کو بتایا جائے گا۔ ان کے علاوہ ناسخ امیر الطاف حسین حالی تک، یعنی غالب سے لیتے میر تقی میر غالب سے لیتے ہوئے آج تک کے جو شعراء ہیں سبھی کے کلام میں تک کا استعمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ اب اس کے بارے میں جان رہے ہیں تک اور تلک میں بنیادی فرق کیا ہے۔ دونوں ظرف زمان اور ظرف مکان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تک یعنی اب تک، تلک اب تلک، لیکن تک کا استعمال عام بول چال میں ہوتا ہے اور تلک کا استعمال وہ ادب میں ہوتا ہے، خاص طور سے شاعری میں۔ دونوں حد ظاہر کرتے ہیں، گھر تک، گھر تلک، شام تک، شام تلک، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، تھا بلا ہنگامہ آرا میر بھی، اب تلک گلیوں میں اس کا شور ہے۔ اب تلک، اب اس کو تھوڑا دیکھیں گے۔ اگر میں کہوں اب تک گلیوں میں اس کا شور ہے تو بہر سے پہلے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر بہر میں آ بھی جاتا تو یہاں تلک کے بدلے اگر تک لگا دیتے تو کیا وہ مفہوم اس کا ہو پاتا جو مفہوم ابھی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یہاں استعمال کرنے سے استمرار، شدت اور کلاسیکی آہنگ آتا ہے۔ بس یہی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ اگر تک کہیں گے تو اس میں شدت نہیں ہے، اور تلک کہیں گے تو وہاں شدت ہے، جو شعر کی گہرائی اور تاثیر کو ظاہر کرتا ہے۔ اب یہاں کہیں گے تم نے وعدہ تک نہیں کیا، تم نے وعدہ تک نہیں نبھایا، آگے کیا کرو گے؟ تو یہاں پر یہ کہہ دینا کہ تم نے وعدہ تلک نہیں نبھایا، یہ غلط ہے۔ یہاں تلک نہیں لگ سکتا ورنہ معنی بدل جائیں گے۔ اسی طرح مجھے رات تک انتظار کرنا پڑا، شاعری میں اس کو کہہ سکتے مجھے رات تلک انتظار کرنا پڑا۔ فرق کیا ہے؟ رات تک انتظار کرنا پڑا، اس میں وہ شدت نہیں ہے۔ مجھے رات تلک انتظار کرنا پڑا، اس میں شدت ہے۔ مجھے آخری عمر تلک تیرا انتظار تھا، شدت ہے۔ مجھے آخری عمر تک تیرا انتظار تھا، وہ شدت نہیں ہے۔ اب شدت کی بات کی جائے تو لکھنؤ والے تو اسے متروک سمجھتے ہیں، یعنی تلک کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں ادبستان، مختلف ادبستان کے لوگوں نے اس کو الگ الگ طریقے سے برتا بھی ہے۔
तलक को बाज़ नाक़दीन जैसे लखनऊ स्कूल से जुड़े नाक़दीन हैं, उन्होंने मतरूक करार दिया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर ख़ारिज नहीं हुआ है। शायरी में भी इसका इस्तेमाल होता है और लखनऊ वाले भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तक ज़्यादा जदीद है, आसान है और आम है, भूलने में भी आसान है। दोनों का माख़ज़ क़दीम हिंद आरियाई ज़बान है, लेकिन तक अब ज़्यादा ज़िंदा और फ़ाल है। नस्र और रोज़मर्रा में तक का इस्तेमाल होता है, जबकि शायरी में तक के साथ तलक का भी इस्तेमाल होता है। वो तलक का इस्तेमाल बहर को लेकर भी होता है कि कोई रुकन अगर रुकन की बात हो तो उसको फिट करने के लिए। दोनों दुरुस्त हैं। अब कुछ और बताएं। एक और शेर है मुनीरुद्दीन सहर सईदी का, याद माजी के उजालों में बहुत देर तलक, गर्क रहता हूँ ख्यालों में बहुत देर तलक। यहाँ तक कर दें तो क्या वो बात आएगी? जो कल तलक थी मोहब्बत में हमारी शिद्दत नहीं दिखेगी, जो कल तलक थी मोहब्बतों में हमारी शिद्दत नहीं दिखेगी। एक ही मिसरा में बता रहा हूँ। हसरत आज़मी का है, कब तलक हमको ना आवेगा नज़र देखें तो। यहाँ आपने देख लिया कि यहाँ तलक का इस्तेमाल शायरी में हुआ है। देर तलक या बहुत देर तलक, तवील मुद्दत तक, अब तलक अब तक, कल तलक कल तक, कब तलक कब तक, वहाँ तलक, यहाँ तलक वगैरह। यानी कब तलक जो इस्तेमाल हुआ ये इसमें क्या है, यहाँ पर कोई शिद्दत नहीं है, ये पुरानी उर्दू है कब तलक। अब जो उर्दू में तलक का इस्तेमाल हो रहा है वो ख़ास तौर से बहर के हिसाब से हो रहा है, लेकिन तलक में वो शिद्दत है जो तक में नहीं है। तलक में लाम की आवाज़ तक से ज़्यादा नर्म, लंबी और मौसीकी वाला असर पैदा करती है, जो गज़ल की बहर और आहंग में फिट बैठती है। क्लासिकी रंग देखें, ये लफ्ज़ पुराने उसलूब मीर गालिब के हद से जुड़ा है, इसलिए जदीद शायरी में इस्तेमाल करने से क्लासिकी गहराई आ जाती है। ताकीद समझें, तक आम हद बनाता है, एक लिमिट लेवल है इसका, जबकि तलक में इंतहा तक पहुंचने का एहसास ज़्यादा शदीद होता है। तो ये तक और तलक का फ़र्क रहा। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।